السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی زبان کا آسان قاعدہ پارٹ 2 یعنی دوسری ویڈیو ہم لوگ سبق نمبر 2 پہ جائیں گے۔ ماضی مطلق معروف کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور ماضی مطلق مجہول کے اوپر ہم آئیں گے۔ جی تو اس کو میں ذرا زوم کر لیتا ہوں۔ جی تو یہ ہے سبق نمبر 2۔ اچھا، نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 6 صیغے جو ہوتے تھے ماضی میں، وہ تھا معروف میں کہ میں نے ایسا کیا، اس نے کیا، انہوں نے کیا، اور تم نے کیا، تم سب نے کیا، اور میں نے کیا، ہم نے کیا۔ اس طرز پہ ہم لوگ یہاں پڑھ رہے تھے، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی تھا، میں، تم، وہ، ہم، تو، اس طرز سے۔ تو جو سمپل ایک رہتا تھا جیسے خرد ہے تو خرد صرف رہے گا، اور اس کے علاوہ پھر آئے گا تو خردید ایک رہے گا، پھر ایک رہے گا خردند، اور ایک رہے گا خردم، ایک رہے گا خردیم۔ وہی تو ایک چھوڑ دیا میں نے جو کہ ہے آورد، آوردند، آوردی، آوردید۔ ہاں، آوردید چھوڑ دیا، آوردی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پہ یہ ہوا کرتا تھا۔ اب ہم کریں گے سبق نمبر 2، ماضی مطلق مجہول، آوردہ شدھ اور آوردہ شدند۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، لایا گیا وہ ایک آدمی، وہ لایا نہیں بلکہ لایا گیا۔ تو اس شدھ اگر لگا رہے ہیں تو اس کے اندر میں معنی ایسے پیدا ہو رہے ہیں مجہول کے، یعنی پیسیو وائس، جو انگلش میں ہم کہتے ہیں پیسیو وائس، وہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آوردہ شدھ، آوردہ شدند۔ اس سے اگر کمپیئر کریں گے آپ یہاں پہ آورد یا آوردند، تو جو دی، دید، دم اور دیم تھا وہی شاید یہاں بھی ہوگا، جیسے شدھ ہے، شدند ہے، تو شدی، شدید، شدم اور شدیم ایسا ہوگا جہاں تک کہ میرا اندازہ ہے۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بالکل ویسی ہی بات ہے۔ تو یہ اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ ایسے ہی پڑھیں گے۔ اب یہ کہہ رہا ہے ماضی مطلق مجہول کی گردان بغیر معنی کے پڑھو، معنی کے ابھی نہیں سمجھو، صرف گردان پڑھو۔ تو پہلے تو ہم لوگ مطلق میں جو ماضی معروف تھا اس کے پورا لکھ لیتے ہیں کہ آورد کی اگر بات کر رہے ہیں تو آورد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ پہلا والا تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں ایک تو دند، ایک دی، ایک دید، ایک دم زبر کے ساتھ، اور ایک دیم، صحیح ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارا ماضی میں، ماضی معروف میں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا، کیا، کیا کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں مجہول میں، تو یہ کہہ رہا ہے شدھ، صحیح ہے، شدھ ہی کہہ رہے ہیں نا یا اور کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، شدھ، شدند۔ تو یہاں پہ کیا ہم نے شدھ، شدند، شدی، شدید، اور کیا ہے شدم اور شدیم، یہ ہم نے کرنا چاہا۔ اب یہ جو گردان پڑھنے کی بات کر رہا ہے، تو کوئی بھی ایک ہم لوگ فعل لے لیں گے، جیسے یہاں آورد ہے، آورد شدھ، آوردہ شدند، آوردہ شدی، آوردہ شدید، اور آوردہ شدم، آوردہ شدیم۔ آوردہ، آوردہ ہر جگہ پہ کامن ہوگا، آورد کی جگہ ہم آوردہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہو گیا معنی میں؟ اس میں تو معنی ہو رہا تھا کہ آیا، یہاں ہو رہا ہے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی کے ساتھ میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آوردہ شدند،
یعنی یہ ہے کہ زیادہ آدمی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لائے گئے. اور شدی یعنی تیرے بارے میں بات ہو گئی، تو لایا گیا. شدید یعنی کہ تم سب کی بات چل رہی ہے، تم سب لائے گئے. اور میں لایا گیا، ہم لائے گئے. خوردن کے ساتھ بھی اگر رہتا تو میرے خیال سے ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی خرد، خوردند، خردی، خردید، خوردم، خوردیم. تو خوردہ شد، خوردہ شدند، کھایا گیا، کھائے گئے. کیا کھائے گئے؟ تو یعنی مذکر کے بارے میں کوئی بھی چیز ہے گی، ایسی چیز جو مذکر ہے نا، اس کے بارے میں ہم اگر کہیں کہ یہ کھائی گئی کوئی چیز ہے، وہ ضروری نہیں ہے مذکر ہو. یہ تو غلط بات کہہ دی میں نے. کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں ایک چیز ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کھائے گئے. تو بسکٹ سمجھ لو، اور بسکٹ ہے وہ لایا گیا، کھایا گیا، کھائے گئے. اور شدی، وہ لائے گئے، ایسے ہی وہ لگانا یہاں ضروری ہے. اسے لایا گیا، وہ سب لائے گئے، اس طرز پہ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہو گیا ہمارا، دو سوال ہو گیا. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ ایک ایکٹیو وائس ہے، ایک پیسیو وائس ہے. ایک میں کہہ رہا ہے کہ جس نے کام کیا وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجہول میں کہا جا رہا ہے. تو یہ تو ان دونوں میں فرق ہو گیا. وہ کئی آدمی لائے گئے، اس کی فارسی بناؤ. وہ کئی آدمی لائے گئے. تو وہ کہ یعنی کیا کہتے ہیں، غائب کا صیغہ نا، تو یعنی سیکنڈ والا یہ لائے گئے. آوردند، صحیح ہے، آوردند. یہ بھی ہو گیا. آوردہ شدم کیا صیغہ ہے؟ ماں معنی بتاؤ. شدم، یہ تو میں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ہم جب بھی آتا ہے تو میں کی بات ہو رہی ہے، مجہول کی بات کر رہے ہیں. تو میں لایا گیا، یہ صیغہ ہے واحد. کیا کہیں گے، ماضی واحد، غائب نہیں، متکلم کہیں گے اس کو، متکلم. صحیح ہے، متکلم ہے، اور اس کا معنی بنے گا میں لایا گیا. اور کیا کہتے ہیں اس کو، ماضی مجہول ہے اس کا صیغہ. تم کئی آدمی لائے گئے، اس کی فارسی بناؤ. تم یعنی کہ کیا، ایک دی ہوتا ہے، ایک دید ہوتا ہے نا. تو آوردہ شدید یہ والا رہے گا، سیکنڈ والا. یہ بھی ہو گیا. نوشت سے ماضی مطلق مجہول بناؤ. تو نوشت یعنی میرے خیال سے لکھنا ہوتا ہے، پیچھے یہ افعال آئے تھے. تو لکھنا، ماضی مطلق مجہول بناؤ. تو کیا پوری گردان، ماضی مطلق مجہول. نوشتہ شد، لکھا گیا. نوشتہ شد، نوشتہ شدند، نوشتہ شدی، نوشتہ شدید، نوشتہ شدم، نوشتہ شدیم. ٹھیک ہے. آوردہ شد کی پوری گردان پڑھو. یہ تو پڑھ دیا ہم نے، یہاں پہ لکھی ہے پوری. آوردہ شد، آوردہ شدند، آوردہ شدی، آوردہ شدید، آوردہ شدم، اور آوردہ شدیم. ہم لائے گئے، اس کی فارسی بنائی ہے ہم لائے گئے. صحیح ہے نا، سب ہو گیا. ٹھیک ہے. نوشت کا ایک بار ہم پیچھے جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے درست کہا یا نہیں. نوشت ہے کہ نوشیدہ؟ اچھا یہ تو الگ ہے، نوشید پینے کی بات ہوتی ہے نوشت. یہاں پہ لغات میں انہوں نے نوشت وغیرہ تو نہیں لکھا ہے. اچھا، وہ معنی کے بارے میں خیال مت کرو، ایسا شاید کہنا چاہ رہے ہو. بس بنا تو دیا ہم نے، لیکن خود نوشت جو خود سے لکھی گئی سوانح ہوتی ہے اس کو خود نوشت کہتے ہیں نا. تو ظاہر ہے یہ نوشت لکھنے ہی سے ہے. تو یہ فعل جو اس کا ہوگا میرے خیال سے نوشتن ہوگا. اور اگر ماضی کی گردان یعنی ماضی معروف کی گردان ہم لوگ کریں اس سے، تو کریں گے نوشت
نوشتد صحیح ہے، نوشتد، نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتم، صحیح ہے۔ اور اس کی تو کر ہی دی تھی ہم نے مجہول کی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کچھ لغات ہے۔ آزمود یعنی آزمایا، بالکل آزمودہ نسخہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، آزمودہ نسخہ، بالکل صحیح ہے۔ آمرزید یہ نیا ورڈ ہے۔ آزارید ستایا، ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ آزار تکلیف کو کچھ کہتے ہیں تو آزارید۔ برداشت یعنی اٹھایا، او گڈنس، یہ ہے ذرا نیا قسم کا، یعنی یہ تو ٹھیک ہے ہم یاد کر لیں گے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں برداشت الگ چیز ہے اور یہاں الگ چیز ہے، الگ چیز نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے برداشت جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا معنی اٹھایا ہی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے میرے خیال سے اگر کہہ لیا جائے تو یاد تو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یاد کیا جائے۔ آزمود آزمایا، آمرزید بخشا، آمرزید یعنی بخشا، آزارید ستایا، اور برداشت یعنی اٹھایا۔ اوکے، برداشت یعنی اٹھایا، برداشت اٹھایا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ یہاں یہ چھپا دیتا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو سمجھا جائے۔ آزمود آزمایا ہوا، آمرزید، آمرزید ہوتا ہے یہ بخشا، آزارید یعنی تکلیف ستایا، برداشت یعنی اٹھایا، آمرزید یعنی ہوتا ہے بخشا، ٹھیک ہے۔ اوکے، آگے جاتے ہیں۔ آزمودہ شدی، تو آزمایا گیا، یہ بات صحیح ہے، ترجمہ صحیح کیا ہے اس نے، ہاں، کیونکہ یا جب لگایا جاتا ہے تو یہ تو کی بات کرتے ہیں، تم کی بات نہیں کرتے۔ تم کی بات کرنا ہوتا تو شدی کیا کہتے ہیں، شدید کرتے۔ بہرحال آزمودہ شدی، تو آزمایا گیا۔ امرزیدہ شدیم، ہم بخشے گئے، امرزیدہ شدیم۔ اچھا، یہ ہے جو آخر میں لگا رہے ہیں یہ ضروری ہے مجہول بنانے کے وقت۔ ٹھیک ہے، تو آزمایا گیا، ہم بخشے گئے، اس کو کہہ رہے ہیں آمرزیدہ شدیم، بالکل صحیح ہے، شدیم ہی کہنا تھا، شدم کہتے تو میں ہو جاتا۔ آزاریدہ شدند، آزار یعنی ستانے کو کہتے ہیں نا، تو آزاریدہ شدند، شدند یعنی کہ سیکنڈ والا جو ہوتا ہے ہمارا غائب کے لیے، کئی لوگ، جمع غائب، صحیح ہو گیا۔ برداشتہ شدیم، برداشتہ شدم، میری بات چل رہی ہے تو میں اٹھایا گیا، یہ بھی صحیح ہے۔ آزمودہ شدید، تم آزمائے گئے، بالکل درست۔ آمرزیدہ شد، وہ بخشا گیا، یہ فرسٹ والا جو صیغہ ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں لگاتا وہ ہے، صحیح ہے جی، صحیح ہے۔ آگے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر 3 تو نہیں پڑھنا ہے ہم کو، لیکن یہ جو بھی ہے اتنے میں ہم پڑھ لیں گے۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے، فارسی میں ترجمہ کرنا ہے، تو مشق تو ہماری ہو گئی، اب ترجمہ کرنا ہے بہت دھیان سے۔ نئی چیز ہے، نئی چیز، آمرزیدہ، آمرزیدہ شدم، چلو شدم تو میں سمجھ گیا کہ میری بات چل رہی ہے، تو میں کیا کیا گیا، میں بخشا گیا، ہاں میں بخشا گیا، رائٹنگ اچھی نہیں آ رہی، میں بخشا گیا۔ آزمودہ شدند، آزمایا گیا، کون وہ لوگ، یہ جمع غائب ہے، وہ لوگ آزمائے گئے۔ آزاریدہ شدی، آزار یعنی ستایا گیا، اور شدی یعنی تو نا، تو ستایا گیا۔ I'm feeling bad for you۔ برداشتہ شدیم، اچھا
برداشتہ، اچھا یہ جو ابھی ایک لفظ آیا تھا نا برداشت، ہاں برداشت اٹھانے کو کہتے ہیں نا، اور شدیم کہہ رہا ہے تو ہم کی بات چل رہی ہے، ہم اٹھائے گئے کہاں سے؟ کہیں دعوت میں گئے تھے شاید، کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کو کہہ دیا گیا کہ تو فعلی یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ آزمودہ شدھ فرسٹ والا سے ہے، وہ کے بات چل رہی ہے بس، تو وہ آزمایا گیا۔ آزاریدہ شدم، وہ نہیں، میں ستایا گیا، میں ستایا گیا۔ اور آمرزیدہ شدید، یہ ہوتا ہے آمرزیدہ کیا ترجمہ کیا تھا؟ بخشنا، ہاں تو شدید یعنی کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ والا، تم لوگ، تم لوگ ستائے نہیں، سوری بخشے گئے نا، بخشے گئے۔ آگے فارسی میں ترجمہ کرو، یہ ذرا مشکل پڑتا ہے کبھی بھی، آپ بھی جب بھی عربی سے اگر اردو کرنے ہوئی بھی کریں گے نا، عربی ہے اس سے آپ اردو کرتے ہیں آسان پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کو اردو سے عربی بول دیا نا تو بہت وقت لگ جاتا ہے، وی آر ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ۔ کوئی بھی یعنی اپنی زبان میں ترجمہ کرنے میں ہمارے لیے ہمیشہ آسانی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر کچھ نہیں بھی جم رہا نا تو کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ لینگویج ہماری ہے جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری زبان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو دوسری کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہم لوگ، جتنی چیز دے دی گئی بس اسی میں ہم لوگ دماغ لگاتے رہ جاتے ہیں، مے بی دیٹ از دی ریزن۔ بہرحال فارسی میں ترجمہ کرو، میں آزمایا گیا، دیکھو میں تو ہوتا ہے ام والا، ٹھیک ہے، شدم، اب آزمانے کو کہتے ہیں آزمودہ، تو آزمودہ شدم، صحیح ہے۔ تم ستائے گئے، تم کو کہتے ہیں یہ ہے نا، اور ستائے گئے شدید نہیں شدی، تو اور ستانے کو کہتے ہیں میرے خیال سے، ستانے کو کیا ہے؟ آزار والا، ہاں تو آزاریدہ ستانا، تم کی بات چل رہی ہے، شدی، وہ اٹھائے گئے، برداشت کے اٹھانا ہوتا ہے نا، تو برداشتہ وہ، بس شدھ کہہ دیں گے تو وہ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو بخشا گیا، دیکھیں بخشنے کے لیے تو ہمارے پاس میں لفظ ہے، وہ جو ایک نیا لفظ تھا، آمرزیدہ تھا ایک لفظ ہمارے پاس، آمرزیدہ شدی، صحیح ہے، تو نا، تو ایک اور آ گیا نا پہلے، ہاں یہ دیکھو یہ بھی آ گیا تم، اور یہ بھی، بہرحال آمرزیدہ شدی، ہم اٹھائے گئے تو یہ شدیم ہو جائے گا، لیکن اٹھانے کو برداشتہ کہتے ہیں، تو برداشتہ شدیم، اور وہ یعنی یہ پھر سے آ گیا یہاں والا، ستایا گیا، آزاریدہ شدھ، صحیح ہے۔ آئی ہوپ سب کچھ صحیح گیا ہو، اور یہ سبق بھی آسان ہے۔ کوئک ریکیپ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ جب بھی فارسی میں ہمیں ماضی معروف کہنا ہوتا ہے تو وہ تو ہم لوگ ڈائریکٹ دال کے ساتھ میں کھیلتے ہیں، اور اگر معروف کے لیے ہم لوگ دال وغیرہ کے ساتھ میں کھیلتے ہیں، اور مجہول میں ہم لوگوں کے پاس میں شدھ سے ہم لوگ کھیلتے ہیں۔ اب آگے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ماضی قریب معروف، تو اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، تمت بالخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔